اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اطیبین الطاہرین المعصومین المیامین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین۔ ہم ایک اور نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسائل ہمارے زیادہ ہیں اور جو جدید زمانے ان کے تقاضے مختلف ہیں، اس لیے جدید طریقے سے انٹر اور وارد ہونا زمانے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ ہم ابھی فرض کرتے ہیں کہ ہم مومنین سارے ہیں اور سب کو مسائل علمی حل ہو گئے ہیں، معرفتی حل ہو گئے ہیں، لیکن عمل صالح کس کو کہیں گے؟ وہ عمل جو مجھے نجات دے، وہ عمل جو مجھے قیمت دے، وہ عمل جو مجھے حرکت دے، وہ عمل جو مجھے کامل کر دے، وہ عمل جو مجھے خوشبختی دے دے، وہ عمل جو مجھے دنیا میں مطمئن کر دے، جو عمل مجھے مرنے کے بعد امیدوار رکھے۔ قرآن، عقل، شریعت، فطرت سارا بڑا پڑھائی۔ تو اس کو میں نے مسائل زندگی کے عنوان سے شروع کیا۔ موضوع مسائل زندگی، یعنی زندگی میں ہم نظریاتی پہلو زیادہ نہیں دیکھتے، عمل کہتے ہیں۔ پھر عمل کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کہاں نقصان ہے، کہاں فائدہ ہے، کہاں خوشبختی ہے، کہاں بدبختی ہے، کہاں اطمینان ہے، کہاں اضطراب ہے، کہاں شکست ہے، کہاں فتح ہے۔ یہی تو انسان کی اندر والی چاہتے ہیں، اسی کو حل کرنا چاہتا ہے انسان۔ اور میں چاہتا ہوں آج کل کے زمانے میں اضطراب زیادہ، پریشانی زیادہ، ٹینشن زیادہ ہے، اور انسان کو مشخص نہیں میں نے کیا کرنا ہے، وہی کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور فائدہ ہے، نقصان ہے، یہ سارے مسائل آ جاتے ہیں اسی میں۔ تو ایک ایک ٹاپک کو ہم انشاءاللہ موٹے انداز میں، باریک تو ممکن نہیں ہے، باریک مسائل اٹھائے تو ممکن نہیں ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ ہم ایک اور نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا پچھلے کوئی ہم نے ذکر نہیں کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مسائل ہمارے زیادہ ہیں اور جو جدید زمانے ہیں ان کے تقاضے مختلف ہیں، اس لیے جدید طریقے سے انٹر اور وارد ہونا زمانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک نگاہ سے میں نے دیکھا کہ ہم نے جو اپروچ تھیٹیکل اپنایا کہ نظریاتی اور علمی لحاظ سے کتنے مسائل ہے۔ انسان کون ہے؟ رحم اللہ امرأ من فکر من این فی این الی این قال امیر المومنین علیہ السلام۔ انسان کو رحمت خدا ہو اس بندے کو جو جانے میں کہاں سے ہوں، میں کہاں ہوں، اور میں نے کہاں جانا، کیا لے کے جانا۔ یہ نظریاتی ہے، تو اس پہ ہم نے بہت بحثیں کی ہے، ہمارا یوٹیوب بھرا پڑا ہے اس سے۔ اور کچھ ہم نے پھر شروع کیا تھا عملیاتی ایک اپروچ، پریکٹیکل اپروچ۔ چلے فرض کرے نظریاتی لحاظ سے معلوم ہے انسان کو، اب عملیاتی دنیا میں گم اور پریشان ہے، اس کو نہیں معلوم میں جو عمل کرتا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ انسانی بنیادوں پہ صحیح ہے، ایمانی بنیادوں پہ صحیح ہے، یا عقلی بنیادوں پہ صحیح ہے، اور مجھے نجات کس میں ہے، کمال کس میں ہے، آرام اور خوشبختی کس میں۔ یہ بنیادی مسائل ہے۔ تو الحمدللہ ہم ابھی فرض کرتے کہ ہم مومنین سارے ہیں اور سب کو مسائل علمی حل ہو گئے ہیں، معرفتی حل ہو گئے ہیں، لیکن عمل صالح کس کو کہیں گے؟ وہ عمل جو مجھے نجات دے، وہ عمل جو مجھے قیمت دے، وہ عمل جو مجھے حرکت دے، وہ عمل جو مجھے کامل کر دے، وہ عمل جو مجھے خوشبختی دے دے، وہ عمل جو مجھے دنیا میں مطمئن کر دے، جو عمل مجھے مرنے کے بعد امیدوار رکھے۔ قرآن، عقل، شریعت، فطرت سارا بڑا پڑا اتنا میٹیریل ہے۔ میں سوچتا ہوں ایک اگر اس میں ہم سیر کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ تو یہ ختم نہ ہونے والا موضوع ہے۔ تو اس کو میں نے مسائل زندگی کے عنوان سے شروع کیا۔ موضوع مسائل زندگی، یعنی زندگی میں ہم نظریاتی پہلو زیادہ نہیں دیکھتے۔ آپ زندگی کر رہے ہو، ٹھیک چل رہی ہے آپ کی زندگی، چل رہی ہے، یعنی عمل کہتے ہیں۔ پھر عمل
کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، کہاں نقصان ہے کہاں فائدہ ہے، کہاں خوش بختی ہے کہاں بد بختی ہے، کہاں اطمینان ہے کہاں اضطراب ہے، کہاں شکست ہے کہاں فتح ہے. یہی تو انسان کی اندر والی چاہتے ہیں، اسی کو حل کرنا چاہتا ہے انسان. اور میں چاہتا ہوں آج کل کے زمانے میں اضطراب زیادہ، پریشانی زیادہ ہے، ٹینشن زیادہ ہے، اور انسان کو مشخص نہیں میں نے کیا کرنا ہے، وہی کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور فائدہ ہے نقصان ہے، اور میرے لیے دنیا میں لوگوں کے لیے، گھر کے لیے، اور اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، آخرت کے لیے کتنے مسائل ہیں. یہ سارے مسائل آ جاتے اسی میں. تو ایک ایک ٹاپک کو ہم انشاءاللہ موٹے موٹے انداز میں، باریک باریک تو ممکن نہیں ہے، باریک باریک مسائل اٹھائے تو ممکن نہیں ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. تو بسم اللہ الرحمن، میں نے تلاوت کا اس آیہ مبارکہ بلکہ سورہ مبارک سورہ عصر کا میں نے شرف حاصل کیا کہ والعصر. ٹھیک ہے، مستقیم آ جاتے ہیں پوائنٹ پر، اپنے ٹاپک پر آ جاتے ہیں. قسم ہے مجھے زمانے کی، صحیح ہے، کس زمانے کی؟ تو ہم عموماً مفسرین کہتے ہیں عصر ظہور حکومت و ابلاغ ظہور تعلیمات و وجود مبارک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا مشخص ہے. قسم اس زمانے کی جب رسول پاک اس دنیا میں آئے صلوات اللہ علیہ، اور اپنا دین کامل لے کے آئے. الیوم اکملت لکم واتممت علیکم، یہ اس کا ہے. اسی آیے سے آپ کو دونوں چیزیں حاصل ہوئی. آپ پریشان نہ ہو جائے. قسم کھائی خدا نے کس کی؟ وجود پاک رسول اللہ کی صلوات اللہ، شریف ترین اور کامل ترین انسان، اور جن کی وجہ سے سب کچھ بنا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہو کہ نہیں، روایت میں حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرض ان کا بھی ذکر آیا ہے. ہاں جی، ہمارے اعتقادات میں ہم کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اکمال دین و اتمام نعمت، یہ دین ہمارا. ہم نبوت کے قائل ہیں اور ولایت کے قائل ہیں. ہم نبوت کو اساس اور جڑ مانتے ہیں، اور امامت کو اس کا ثمرہ اور اس کی کنٹینویشن مانتے ہیں. پر دونوں پر اطلاق ہوتا ہے. آغاز پر بھی جو رسول اللہ کا وجود مبارک اور دین مبین اور کامل دین خاتمیت لے کے آنا، اور والعصر امام عصر پر کہ وہ خاتم اوصیاء ہے، اور ان کا ظہور اس کو آخر تک دین ختمیت کو پہنچا دے گا. دونوں مشکل حل. تو اس کا قسم ہے. تو قسم آپ کو والا عظیم چیز سکھائی جاتی ہے. آپ کو دین اتنا دین کامل ہے، دین خاتمیت ہے، اسے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اسی کے ضمن میں انسان جو خلیفہ خدا ہے کیا بن جائے گا؟ خلیفہ بن جائے گا. تو خدا کا ما خلقت الجن جن والانس الا لیعبدون. کیوں بنایا دنیا؟ کیوں بنائی زمین آسمان ساون؟ انسان کو کیوں بنایا؟ جن کو کیوں بنایا؟ لیعبدوا، بندگی کے لیے. اور ان میں سے کس کو چنا؟ فرمایا فاسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. آدم کو، وعلم آدم الاسماء كلها، اسماء الہ، صفات الہی کا وارث کون ہے؟ آدم ہے، یعنی بنی نوع آدم. وجعلکم خلائف فی جاعل فی الارض. خلیفہ دونوں لحاظ سے انسان خدا کا وارث ہے. وسخرنا لکم ما فی السماوات والارض، زمین آسمان تمہارے لیے میں نے قرار دیا، تو اس کا مالک ہے میری اذن سے. میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اپنی وجود کی وجہ، علم اور قدرت کی وجہ. اور حضرت عیسیٰ کرتے ان احیی الموتى باذن اللہ، وہ بھی مردوں کو زندہ کرنے کی اذن خدا. انی ابرح اکمح والابرص، میں اندھوں کو روشنی دیتا ہوں یا ان کو بینائی دیتا ہوں، اور مریضوں کو شفا دیتا ہوں، برس وغیرہ مرادی. تو خدا بھی فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی اصل میں کون ہے؟ حکیم ہے، طبیب ہے بِأَصَالَہ. بس یہ کون ہو گیا؟ خلیفہ. کلمۃ منہ، خدا کا کلمہ ہے، وجود تام میں تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور بس یہ مسئلہ ہوا العصر. اب یہاں پر ایک مطلب ہے عظیم، ان الانسان لفی خسر، انسان گاٹے میں، ڈپسٹ ہے. یعنی ماہیت انسان، وجود انسان کے دو پہلو ہے نا. ایک پہلو اس کا
بدن ہے ہمارا کنسپشن. دوسرا روح. اور بدن بھی اس کا شروعات ہوتی ہے اس کی تکامل کی حرکت کی. چھوٹا دودھ پیتا بچہ یا نطفے سے لے لے, ٹھیک ہے, تو کامل ہو جاتا ہے غذا وزا کھانے سے اور ملٹیپلیکیشن سے, مائٹوسس میوسس وغیرہ. اور تو روح کامل بدن کامل ہوتا ہے, لیکن وہ فقط ٹول ہے. اس کا اصلی جو ماسٹر ہے وہ روح ہے. شخصیت انسان کی روح سے ہے. تو فائزہ سویت و نفخت فیہ من روح, میں نے اس میں اپنی روح عظمت جو ہے جو استعداد صفات کمال و اسماء الہی وہ اس میں ڈال دیا. اب یہ میری طرح بن سکتا ہے, میری طرح. خدا خود ہوتا ہے, اور اگر خدا جیسا بنے خدا بنتا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انسان جو ہے 0 میٹر ہے جب آ جاتا دنیا میں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, جب تم دنیا میں آتے ہو کچھ نہیں جانتے. ہمارے 5 سینسیشنز کچھ نہیں ہو, 0 ہوتے. اور ہمارا جو وبناہم علی بنیۃ الجہل, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انسان کو بنایا کس جہالت کی بنیاد رکھی ہے. دنیا میں آتا کچھ نہیں جانتا, اور اس کی فطرت ہے دوسرا سورس. عقل تو ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی, اور حس 0 ہے, کچھ نہیں جانتا, اس میں ابھی ڈاٹا نہیں آیا. فطرت تیسرا سورس ہے, اور وہ فطرت فطرت اللہ التی فطر الناس, یہ بھی استطاعت والی حالت میں ہے. استطاعت والی حالت میں ہے, اگرچہ 0 نہیں ہے لیکن بہت معمولی. فقط اس کو ایک فطری شناخت ہے خدا کی, لیکن وہ شناخت عقلی اور فہمی نہیں ہے, حسی اور عقلی نہیں ہے. اگر اس دنیا میں اسی خدا کو پہچاننا چاہے نہیں پہچان سکتا, مگر خاص بندگان الہی جیسے نبی امام وغیرہ ہے, ان کے لیے خدا کبھی دور ہوا ہی نہیں, چونکہ وہ نور ہے. وہ نور ہے جو نازل ہوئے ہیں. نور کو کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں آتی. ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبل معہ بعد, میں ہر چیز سے پہلے اس کے ساتھ اس کے بعد بھی خدا کو لو کشف الغطاء لما استطعت یقینا. دنیا آپ ہٹا لے, بدن ہٹا لے, میرے ایمان میں اور میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں. ہم جب مرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں رب ارجعونی, اے میرے رب. یہاں تو رب نہیں معلوم, وہاں فوراً رب کیا لمن الملک اليوم, اب بتا کون مالک ہے, للواحد القہار, تو ہی ایک بس, اور کچھ نہیں ہے. یہ بصیرت کب آ گئی؟ جب بدن جدا ہو گیا, جب بدن جدا ہو گیا. لیکن ایسے اولیاء کے لیے بدن کوئی رکاوٹ. ینحدر عن السلوى یرکی الی الطیر, میرے سے ہی سیلاب عرفان آتا ہے, اور میرے تک کوئی عقل کا پرندہ پر نہیں مار سکتا. یہ جو ہے ما شککت منذ رأیت الحق, جب سے مجھے حق دکھایا گیا میں نے کبھی شک نہیں کیا. امیر المومنین علیہ السلام. اس لیے وہ میزان اور معیار ہے ہمارے اعمال کا. ہمارا بحث کیا ہے؟ عمل صالح. تو اس لیے ہم آدمی اب کیا ثابت ہوا؟ خسران میں ہے. بدن کے لحاظ سے بھی کچھ نہیں ہے, نطفے سے شروع ہو جاتے, بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے. ارے بدن کے لحاظ سے, روح کے لحاظ سے اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں, کچھ بھی نہیں پتا. تو وہ کچھ جب جانتا ہی نہیں تو خسران میں ہے. اس کی شخصیت معلوم نہیں, اس کا خدا معلوم نہیں. ہم عام کی بات کر رہے ہیں, عام انسان. انبیاء کی بات الگ ہے اور اماموں کی بات علیہ السلام الگ ہے. تو یہ خسران سمجھے نا, یعنی شخصیت میں ڈفسٹ. کس میں؟ انسانیت کی اس خمیر میں, انسانی ذات میں کیا ہے؟ ڈفسٹ ہے. اب میں نے آپ کو پہلے آئیڈیالوجی بتائی ہوئی ہے. کون سی آئیڈیالوجی بتائی اگر آپ کو یاد ہو؟ میں نے بتایا انسان کے بدن اور روح ہے نا. بدن بھی کامل ہوتا ہے, روح بھی کامل ہے نا. بدن بڑھتا رہتا ہے, روح بھی بڑھتی رہتی. بدن کی غذا سے رونما ہوتی ہے, اور روح کی علم سے. علم کتنے قسم کے؟ علم 5 قسم کے. علم حسی ہے, اور علم عقلی ہے, اور علم الہامی ہے, علم فطری ہے, اور علم وحیانی. یہ سارے علوم غذا ہے کس کی؟ انسان کی. اس علم سے
جب انفیڈ ہوتا ہے کس میں؟ بدن کے ذریعے، برین کے ذریعے، حواس خمسہ کے 5 سینسیشن کے ذریعے، فطرت کے ذریعے انوکولیٹ ہوتا ہے کس میں؟ روح میں. اور یہ آئیڈیالوجی انسان کو دے دیتا ہے جہاں بینی، دنیا کے متعلق تمہاری کیا نظریہ، اسی قسم کا علم اندر آ جاتا ہے. اور 5 میں سے کس طرح آپ یوز کتنے یوز کرو گے، کتنا یوز کرو گے، کس طرح یوز کرو گے، اسی ٹائپ کا ایمان ڈیولپ ہو جائے گا آپ کا. 5 میں سے کتنے علوم یوز کیے اور 5 میں سے کس کیفیت پہ، کس گریڈ پہ یوز کیا، ٹھیک ہے. اور اسی لحاظ سے آپ کی روح میں کیا ہو جائے گا؟ ایمان ڈیولپ ہو جائے گا. فطرت کو جنریٹ کر دے، ایکٹیویٹ کر دے گا. فطرت سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان ڈیولپ ہوتا ہے. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ علم ہے. کون سا علم؟ 5 قسم کے علم. بس جس قسم کا علم ہوگا اسی قسم کا آپ کا ایمان. ایمان حسی ہو سکتا ہے، ایمان عقلی ہو سکتا ہے، ایمان فطری ہو سکتا ہے، ایمان وحیانی اور الہامی ہو سکتا ہے. بس جہاں آپ ہو وہی ایمان آپ کے پاس ہے. اور وہ جب دل میں آ گیا، روح میں آ گیا، انسان کی شخصیت بننے لگی، وہ رشد کرنے لگی، بڑھنے لگی، اور وہ بڑھ جائے گی. اور تب جا کے وہ گھاٹی اور ڈیفیسٹ ختم ہو گیا، اس میں گروتھ شروع ہو گئی. جیسے بدن میں غذا آتی ہے، اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ گروتھ شروع ہو جاتی ہے. سیل ملٹیپلائی ہو جائے. یہاں سیلولر ہے، وہاں پر 5 قسم کے علوم اور 5 قسم کے ان کے ریلیٹڈ یونیورسز میں آپ کی انٹری ہو جاتی ہے. سلام پڑھیں. تو بس انسان اگر یہ چیز نہ کرے، ڈیفیسٹ ان الانسان لفی خسر، صحیح ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ڈیفیسٹ کیسے ختم ہو جائے؟ بس بحث کی کس کی کر رہا ہے خدا تبارک تعالیٰ؟ بدن کی نہیں کر رہا ہے. روح ان الانسان، انسان کس سے انسان ہے؟ اس کی روح سے. جب روح نکل جاتی ہے اسے آپ بولے، اسے آپ بتا تمہارا خدا کون ہے، تو کون ہے، تم نے دنیا میں کیا کیا، تیرے کتنے ہیں، تو کہاں گیا، تو ہے کیا، تو کیا جانتا ہے تم، اور حق کیا جانتے ہو، باطل کیا جانتے ہو، کمال کیا ہے، خوشبختی کیا ہے، نابودی کیا ہے، وجود کیا ہے. کچھ نہیں دے گا جواب. میت آپ کو جواب دے گا. کیوں؟ وہ بدن ہے. کیا ہے؟ بدن ہے. یہ چیزیں اس کو اس کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا، اس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. پتہ کس کو ہے؟ روح کو. اور اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، خدا اس روح کو کاملاً لے جائے. کاملاً کہا، بدن تو وہی رہا، خدا نہیں کہہ رہا کاملاً، خدا پھر بھی کہہ رہا کاملاً. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، توفی کے کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو پورے کو پورا لے لینا. خدا نفس کو کیا کرتا؟ پورے کو پورے انسان کو لے لیتا ہے. بدن تو وہی ہے، پھر خدا کیا لے گیا؟ بس خدا کے نزدیک بدن اس کی حقیقت انسان کی نہیں ہے. جیسے آپ کھانا کھا رہے ہو، آپ کے ہاتھ میں سپون ہے، ہاں جی، تو میں نے آپ سے سپون لے لیا. اب آپ میں کیا نقص آ گیا؟ آپ کے وجود میں کیا نقص ہے؟ چمچے کی کمی. وہ اس سے وجود کم ہو گیا، آپ کا وجود کم ہو گیا؟ نہیں، ایکشن میں کمزوری آ گئی، ایکشن میں ڈیفیسٹ آ گیا. اور ہم بھی وہی کہتے ہیں، بدل لے گئے تو ایکشن نہیں کر سکتا آپ، لیکن پورے کا پورا وہی ہے. بس وہ کس سے ہے؟ اور روح سے ہے. اور روح کس سے ہے؟ علم سے. الا الذین آمنوا. اب یاد رکھیں کس میں ہے؟ آمنو. خسران ختم. بس کسی بدن کی بات نہیں ہو رہی ہے، روح کی بات. انسان کی انسانیت کس میں ہے؟ روح. بندہ کس سے ہے؟ روح سے ہے. اطاعت کس سے ہے؟ بندگی کس سے؟ تکلیف کس سے ہے؟ پہچان کس سے ہے؟ دنیا، جنت، خوشبو، بدبختی، یہ تمام روح کے متعلق ہے. اور یہ روح زیرو ہے. الا الذین آمنوا، مگر جس نے ایمان، میں نے ثابت کیا یہ زیرو ہے. اور اس کی بھرتی کب ہو جائے گی؟ جب ایمان لے آئے گا. ایمان کس پہ لائے گا؟ یا خود ایمان میں ہے
ایک شائبہ علم ہے, ایک شیڈو آف نالج ہے, ایک گریڈ آف نالج ہے, لیکن کل نالج نہیں ہے. اور ہم نے ابھی کہا پہلے پھر حواس خمسہ آپ کے 5 سینسیشنز, اور آپ کے فطری نالج ہے, آپ کا عقلی نالج ہے, آپ کا وحیانی نالج ہے, آپ کا عرفانی نالج ہے. یہ سارے کس میں آ جاتے ہیں؟ فطرت میں آ جاتے. تو اسے فطرت سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان ڈیولپ ہو جاتا ہے. بس کس کی ایمان کا متعلق کون ہے؟ ایمان کا جنریٹر کون ہے؟ نالج ہے. بس نالج آ جائے تو انسان کا ایمان ڈیولپ ہو جائے گا اسی گریڈ کے مطابق. الا الذین آمنوا کس پر ایمان آیا؟ جس پر بھی ایمان ہو, جو آپ کا علم ہے. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ مبدا و معاد, اسلامک آئیڈیالوجی. الا الذین آمنوا کس چیز پر؟ اسلامک آئیڈیالوجی پر. اسلامک مبدا خدا اور آخرت. پھر خدا آخرت میں جوڑ چاہیے, اس کے لیے نبی چاہیے, اس کے لیے امام چاہیے. ہو گیا مسئلہ ختم. یہی آئے گا روح میں. روح کیا کرے گی اس پر؟ ہاں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, روح اس پر عمل کرے گی. اور اس آئیڈیالوجی نے کیا دیا ہوا ہے؟ اس آئیڈیالوجی نے عمل بھی دیا ہے. جیسے اب نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, امر بالمعروف نہی عن المنکر, تولی, تبری وغیرہ ہے نا, معاملات و عبادات و اتنی ساری اجتماعیت, انفرادیات, اور تمام یہ اعمال ہے, یہ ان کے متعلق احکام ہے, حقوق ہے, حکومت ہے, اجتماع ہے, انفراد ہے, گھریلو ہے, ڈومیسٹک ہے نا. اور یہ تمام احکام ہر انسان کی اس دنیا کے متعلق خدا اسلام میں موجود ہے. صحیح ہے. اگر ان کے مطابق, آئیڈیالوجی کے مطابق آپ نے عمل کیا تو ہو گیا عمل صالح. عمل صالح. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ کیا ہے؟ خسران سے باہر نکل جائیں گے, گھاٹے سے باہر نکل جائیں گے. اور علم اخلاق بھی معلوم ہونا چاہیے. علم اخلاق کون سا ہے؟ آپ جھوٹ نہ کہو, آپ امانت داری کرو, آپ وعدہ خلافی نہ کرو, آپ دھوکہ نہ دو, آپ تکبر نہ کرو, کبر نہ کرو, ریا نہ کرو, اس طرح کی. یا برعکس آپ تواضع کرو, محبت کرو, ایثار کرو, کوپریشن کرو, عمل صالح انجام دو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ رکھو, یہ وغیرہ تمام چیزیں آپ انجام دو. ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ یہ اعمال صالح ہے. اعمال صالح ان سے الا الذین آمنوا یہ ایکسیپشن ہو جائے گی. کس سے؟ گھاٹے سے باہر آ جائے گا انسان, گھاٹے سے باہر آ جائے گا. کس چیز سے؟ دو, ایک تو علم سے, اور علم سے ایمان ڈیولپ ہو جائے گا, اور ایمان سے عمل صالح انجام دے گا. ٹھیک ہے. اور اس عمل صالح سے پھر کیا کرے گا انسان؟ وہ خسران سے باہر آ جائے, کامیابی اور فلاح, اور انسان خدا کا وارث بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور ایک چیز میں نے بتائی آپ کو کہ جناب علی اسی لیے الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامۃ الا وذلک هو الخسران المبین. ذاتی خسران, مال, اولاد, پیسے, اس کا خسران نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ ذاتی خسران ہے. جس نے ذات میں علم نہیں ڈالا, ایمان ڈیولپ نہیں کیا, اور آئیڈیالوجی نہیں ڈالا, صحیح, اور عمل صالح نہیں کیا, اس کی ذات میں کیا کچھ نہیں ہے. اور روز قیامت یہ اس کو کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے گا, سامنے آ جائے گا. اور یہ خداوند کہہ رہا بہت بڑا خسارت, بہت بڑی خسارت. رب لم حشرتنی اعمی, اعمی اٹھے گا, وہاں کچھ نہیں دیکھے, کچھ نہیں دیکھے. کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت اسی پہ ڈیپینڈ ہے. ایمان و عمل صالح, آئیڈیالوجی, ایمان اور عمل صالح. وہ جب کیا ہی نہیں تو وہ اندھا ہے. خدا کہ تو پہلے ہی اندھا تھا وہاں کی دنیا میں, میں نے نہیں بنایا اندھا یہاں. اور جو مومن ہے یوم تر المؤمنون والمؤمنات, مثلا اس سے پہلے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ یجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم. اے مومنو خدا سے ڈرو. تقوی معرفتی بھی ہے, عملی بھی ہے. ٹھیک, وہ آپ اور رسول
پر ایمان لاؤ صلوات. خدا آپ کو 2 نور دے گا, 2 رحمتیں دے. ایک نور دے گا جس سے آپ چلو گی, دنیا زندگی گزارو گی, وہ وہی نور علم ہے, نور ایمان ہے, اور عمل اس کو ریزرویشن عطا کراتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ دیکھو گے, اس کی ریفلیکشن سورہ حشر میں آپ دیکھیں, یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار. اور روز قیامت وہ دیکھیں گے کون؟ مومنین و مومنہ. انہوں نے عمل کیا نا, انہوں نے ایمان آئیڈیالوجی رکھی, اس پہ ایمان لایا, عمل صالح انجام دیا, اور سے نور پیدا ہو گیا. سورہ حدید کی اس آیے کے مطابق اس نور سے وہ زندگی گزارتے تھے. اب تو بدن ہٹ گیا, لیکن نور تو نہیں ہٹے گا, وہ ڈسٹرکٹیبل نہیں ہے, وہ موجود ہے. وہ دیکھیں گے ہمارے سامنے نور چل رہا ہے, اور جنتوں میں ہمیں لیڈ کر رہا, آگے لے کے راستہ دکھا رہا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ. جو منافق تھے ان کے تو یہ چیزیں نہیں تھی, علم میں بھی گڑبڑ تھی, ایمان میں بھی گڑبڑ تھی, عمل میں بھی گڑبڑ تھی. وہ ان کو کہیں گے ہاں اکٹھے تھے نا مومن کے ساتھ, منافق مومن کے ساتھ ہوتا ہے. کہا کہ ہمیں اپنے نور سے تم دے دو, یہاں قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءَکُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. جاؤ دنیا میں وہی نور لے لو, وہی آپ نے علم حاصل کرنا, وہی آپ نے عمل صالح کرنا ہے, اور وہی ایمان ڈیولپ کرنا ہے, وہی آپ کو نور ملے گا, یہاں نہیں ملنے والا. صحیح, وہاں نہیں نور. تو یہ نور وہاں اس لیے کہے گا خدا مجھے کیوں اندھا کیا؟ اندھا تمہارا نور وہی ملنے والا تھا, تم نے خود اندھا کیا. خدا نے یہاں ظاہر ہوئی تمہاری کمزوری, تمہاری خسران اور نقصان ظاہر ہو گیا. تو اس لیے کہا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انما ہی کلمۃ هو قائل. خدا میرے رب مجھے پتا دے واپس دنیا میں, کیوں میں عمل صالح انجام دوں. ہمارے بحث کہاں ہے؟ عمل صالح کر کلا تو نہیں پتایا جائے گا. کیوں؟ انما ہی کلمۃ هو قائل, فقط زبانی بول رہا ہے. تم نے آج ان کو کہا کہ یوم تبلی السرائر, اب سب سر کیا ہو گئے؟ واضح ہو گئے, اور پردے ہٹ گئے. صحیح. ہاں, اب لمن الملک اليوم, بتاؤ کون مالک ہے, کون رب ہے, کون پالنے والا ہے, کون کس کی حقیقت ہے, کس کا اختیار ہے, کون مالک خالق وغیرہ ہے, تو کس کا ہے؟ للواحد القہار, ایک ہی ہے بس, ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے, ایک ہی ہے. تو یہ تمہیں دنیا میں حاصل کرنا تھا. یا بصر الیوم الحدید, آج تمہاری آنکھیں ٹھہر جائے گی خوف اور پریشانی, تو کچھ نہیں کہے گا, کہو گے حلق عنی سلطانیہ, اب مجھے سارا وہ اختیار ختم ہو گئی, میری بکواس بھی بند ہو گئی, میری خام خیالی بھی رہ گئی. میں نے کیا کہ خدا مجھے واپس پلٹا دے, میں عمل صالح واپس انجام کر رہا, میں مراہم برزخ الی یوم یبعثون. اب تو دنیا میں واپس جانے سے رہ گیا, اب آپ برزخ آ کے چکھو, یا جہنم یا عذاب. ٹھیک ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, بہت سے مومنین ہیں وہ خدا کی رحمت کی طرف دیکھتے ہوں گے, بڑے مزے اور آرام سے ہوں گے. اور ان کے مقابلے میں وجوہ یومئذ خاشع, یہی منافقین, کافرین اور مشرکین, غافلین. یہ کیسے ہوں گے؟ ان کے چہرے سے مراد ذات ہے, ان کی ذات کیا ہوگی؟ ڈری ہوئی, خوف زدہ ہوگی, پریشان ہوگی. اور کیا ہوگی؟ کہیں گے خاشعن عاملتن ناصبا. انہوں نے عمل کس لیے کیا تھا؟ دنیا کے لیے. وہ تو دنیا وہی رہ گئی, عمل یا صالح نہیں تھا, عمل غیر صالح تھا, تو وہ دنیا میں رہے. اب یہاں کچھ نہیں ملے گا. انہیں کس کی پرستش کی؟ دنیا کی. وہ دنیا تو ختم ہو گئی, وہ تو آزمائش تھی بس. اور ناصبہ, اب یہ کیا ہوئے ہیں؟ اب ان کو تھک گئے, چور ہو گئے, مایوس ہو گئے, یہ حالت ان کی. تو جناب علی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. اب جس نے یہاں کیا کیا؟ آئیڈیالوجی اپنائی, پھر ایمان صالح, پھر اس کے علاوہ عمل صالح کیا, تو ایک ایک کام کو گنتا رہا دن بھر,
दिन पर देख मैं ने कितने गुनाह किए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व नेक काम किया, अमल सालिह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हिसाब किया और दिन में क्या रहा, कंट्रोल पे रहा। और कल जब दोबारा उठा तो कहा खुदावंदा मैं शर्त करता तुम्हारे साथ, मैं आज गुनाह को तकरार नहीं करूंगा, तो मेरी मदद कर, मैं जनाब अली जो गुनाह के इस्तगफार करता तो बख्श दे, तौबा करता तो महू हो जाएगा, तौबा किया। और जो अच्छा काम किया वो तेरी इलाही मा बिना मिन निअमतिन फमिनक, जो भी नियामत मुझे मिली अमल सालिह वो तुम्हारी वजह से मिली, तो मैं हम्द करता हूँ उस पर। तो लाइन शाकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो उसको खुदा इसको और ज्यादा दे देता है। इन्न हसनात युज़हिबन्न सय्यात, जो नेक काम है बद कामों को खत्म कर देता है। पर इसने यही अपने को हिसाब लिया, हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अपना हिसाब खुद करो, इससे पहले कि वहां अमल का हिसाब। इसलिए कहा हा मुकरो किताबिया, ये किसको कह रहा है, नकिर मुनकर, आजा मेरा हिसाब करो भाई, इधर से ही कह रहा है, डरा नहीं, आ जाओ, हाँ मुकरो, आ जाओ मेरे अमाल को देखो, मुझे यकीन है मैं इस पर पूरा सही किया हुआ, मैं गिन गिन के शुमर के मैंने उसको काउंट करके भेजा हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो फहुवा फी ईशतिन राज़िया, उसकी अब जिंदगी हो जाएगी, उखरवी जिंदगी जिसे वो राजी, किस उस जिंदगी से राजी है। फी जन्नतिन आलिया, क्यों जन्नत में है, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, जन्नत बहुत बड़ी कामयाबी है। अमल सालिह, ईमान कामिल और सही और अमल सालिह, उसकी वजह से। तो फिर कह रहे हैं कि कुलू वशरबू हनीयन बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, तुमने जो दुनिया में क्या किया, अमल सालिह अंजाम दिया, अब खाओ पियो ऐश करो। ठीक है, ये बहुत अच्छा मौजू है, इसमें इतनी सारी है ना, इंसान की गफलतें, जहालत और गुनाह वगैरह छूट जाएंगे, इंसान की नजरें खुल जाएगी और मर के पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए इसकी वजह से पशमानी यौम ज़ालिका यौम तगाबुन, अब हमारा इंशाल्लाह जब मरेंगे वो हम पशमानी का दिन नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी पशमानी खुद क्या की, खत्म की। मा अग्नी अन्नी मालिया, अब जिसने खुदा को नहीं जाना, आइडियोलॉजी नहीं जानी, फिर मैं अर्ज करूंगा या खुदा को जानता है, मानता नहीं, यकीन नहीं, अमल नहीं किया, या नीयत नहीं सही थी, या ईमान उसके मुताबिक डेवलप नहीं की, इतनी सारी मुश्किलात, उसकी नतीजे क्या निकलेगा, इसकी सारे आमाल व अमल किसके लिए हो, कि दुनिया के लिए। दुनिया में क्या चीज चाहिए इसको, माल चाहिए, क्या चाहिए, रुपया चाहिए। कह रहे हैं मुझे अब अजाब से ये माल नहीं बचाएगा, यहाँ ये माल चूंकि अमल सालिह नहीं था, ये अमल था दुनिया के लिए, माल के, वो तो मुझे मिल गया लेकिन तो लेके नहीं गया, जब कब्र में डाला 1 रुपये भी तुम्हारे साथ नहीं गया, तो मुझे अजाब से ये माल नहीं बचाएगा। और मैं मुख्तार था, मैं खुदा की नहीं मानता था, जो मेरा दिल चाहता था करता था, दोस्त को सिफारिश करवाता था, पैसे देता था, रिश्वत देता था, मसाइल अपने काम निकलवाता था। यहाँ पर कोई ऐसा सिफारिश नहीं है, ना यहाँ दोस्त है, ना पार्टी है, ना कुछ है, ना ये जहान को जानता हूँ, ना यहाँ की हकीकतें जानता हूँ, पगर परेशानी है, माल भी नहीं है, और अब मैं इसमें इख्तियार भी नहीं है, हलका अन्नी सुल्तानिया, तमाम कुदरतों के जो सरचश्मे थे वो खत्म हो गए। अब मैं बेचारा हूँ, न बीवी है, न बच्चे हैं, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न रिश्तेदार, न दोस्त, न कोई, न हबीब, न कोई जानने वाला, न सिफारिश कोई, बल्कि जहान भी नहीं है, एक नया जहान है जिसका इसको कुछ भी खबर नहीं है। वहां क्या खबर है, लिमनिल मुल्क अल यौम लिल वाहिदिल कहार, वहां फकत कौन है, खुदाए सुभान तबारक व तआला। इस लिहाज से ये इंसान क्या है, वहां पर अकेला है और खुदा है इसका। और जनाब अली अब ये है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलू, आया ना खुसरान समझ,
خسران ان الانسان لفی خسر. تو یہ خسران کس سے دور ہوگا؟ ایمان سے. ایمان کہاں سے ڈیولپ ہوگا؟ علم سے. علم کتنے ہیں؟ 5. ٹھیک ہے. اور عمل صالح اور ایمان، ان سے کیا ہو جائے گا؟ انسان کو کمال اور نجات اور انسان کو خوش بختی مل جائے گی، نجات ملے گا. تو اس کو میں بعد میں انشاءاللہ ہائی فائی کر کے حدیث اور جیسی چیزیں عرض کروں گا. ابھی ہم مقدمات میں کیا ہو گئے، انٹر ہو گئے ہیں. اب یہ الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی یہاں پر 3 اپلیکیشن ہے. بس خسران اور ڈیفسٹ وجودی میں کون نہیں ہے؟ جن نے ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا. کتنا؟ کس کام میں؟ ہر کام میں. جو بھی ڈیوٹی تھی اس کی، ہر جو عمل تھا اس عمل میں کیا تھا؟ ایمان تھا اور عمل صالح. یہ حتماً کس میں ہے؟ جنت. میں نے عرض کیا یہ جنت میں اور کامیاب ہو گیا. یہ پہلا میں یہ کون کون ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو گناہ نہیں کرتے. صحیح ہے. اور دوسرے اصحاب الیمین. اصحاب الیمین یہ بھی ان کے گناہ نہیں ہے جن سے پکڑے جائیں. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ دوسرا کون ہے اس میں؟ دوسرا وہ ہے جس نے کبھی اچھے کام انجام دیے اور برے کام بھی انجام دیے، دونوں، برے بھی اچھے بھی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ انسان کیا ہوا؟ عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کا مزہ چکھے گا. وہ کیا ہے؟ آرام. عذاب تو نہیں ہوگا، لیکن جہاں پر اس نے گناہ کیا ہے، جہالت اور کفر اور نفاق اور معصیت کی ہے، اس کا عذاب چکھنا پڑے گا. کتنا؟ اسی انداز میں. پھر پاک ہو کے وہ بھی جنت میں جائے گا. اکثر مومنین کا عالم ہے. اور تیسرا کون ہے گروپ؟ الا الذین آمنوا، جن نے ایمان نہیں لایا، وعملوا الصالحات، جب ایمان ہی نہیں لایا تو عمل صالح بھی ممکن نہیں. وہ کون ہے؟ مشرکین اور کفار. ان کا جہنم. منافقین ایمان لایا، انہم آمنوا ثم کفروا، ایمان لایا پھر اس ایمان میں گڑبڑ ہو گئی. ٹھیک ہے. عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا چونکہ ایمان ہی گڑبڑ ہوتا، عمل صالح کہاں سے ہوگا؟ تو یہ بھی اشد من الکفر، ان کو بھی عذاب. یہ تیسرا درجہ ہے جن کو اعمال بد کی وجہ سے، ایمان میں گڑبڑ کی وجہ سے اور آئیڈیالوجی پر صحیح نہ اترنا یا اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا اور ان کو مصیبت سے دوچار ہونا پڑے گا. تو ایک لمبی بحث ہے انشاءاللہ. تو آخر میں اس میں بہت ڈائمینشنز ہے، یعنی میں ابھی شروع کر رہا ہوں تاکہ اب پتہ چلے عمل فقط ایک ہی قسم کا نہیں ہے. عمل ابھی کتنا ہوا؟ 3 قسم کا ہے. بعض اعمال صالح انجام دیتے ہیں، بعض اعمال کیا کرتے ہیں اس میں گناہ بھی آپ ایڈ کرتے ہو، اور بعض اعمال سے سفی لوگ ہیں، لاغو اور بیہودہ کا عمل انجام دیتے ہیں. ٹھیک. یہ بھی اعمال 3 قسم کے ہیں. اور پھر اور قسمیں جہات اور اس کے اسپیکٹس چینج ہوتے رہیں گے. تو اس میں پھر اقتصادی حالات میں کیا کریں گے، ہم معاشرتی لحاظ میں کیا کریں گے، ہم جناب علی اپنی صحت کے حساب سے، بدن کے حساب سے، گورنمنٹ کے حساب سے، لوگوں کے لحاظ سے، اقتصاد کے لحاظ سے، اور دوسرے ہمارے کلچری لحاظ سے، ٹھیک، اور ڈومیسٹک لحاظ سے میں عمل کیسے ہونے چاہیے، ان کے معیار کیا ہوں گے، انسان کیا چاہتا ہے، اس کو کیا ملتا اور کیا ملنا چاہیے، کیا نہیں ملتا، اور ہمیں آرام کس میں ہے، ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں، دنیا میں وہ آخرت میں ہے، جو آخرت میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، جو دنیا میں وہ آخرت میں نہیں ہے. یہ سارے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، صحیح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، آئیڈیالوجی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان بھی صحیح نہ ڈیولپ ہونے کی وجہ سے، عمل صالح میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں آ جاتی ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں بچائے گا اور راہ دکھائے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.